جنگ کوسوو میں سلطان مراد پر ایک صلیبی فوجی نے زوردار حملہ کیا اور انہیں شدید زخمی کر دیا تھا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ سلطان مراد کے بچنے کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں، مگر سلطان مراد نے جاتے جاتے اپنے جنگی کمانڈرز اور پاس موجود عزیز و اقربا کو اپنے بیٹے بایزید کی اطاعت کا حکم دے دیا۔ سلطان مراد کا یہ آخری حکم اس بات کی تائید کرتا تھا کہ سلطنت کا اگلا سلطان اب بایزید ہوگا۔ بایزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سلطان کی موت کی خبر کو خفیہ رکھا اور وقت ضائع کیے بغیر اپنے چند وفاداروں کو اپنے بھائی یعقوب کی طرف بھیج دیا، جو کہ اپنے والد کے حکم کے مطابق اناطولیہ میں فوج جمع کر رہا تھا اور جنگ کوسوو کے حالات سے بالکل بے خبر تھا۔ جانشینی کے لیے اندرونی خانہ جنگی سے بچنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے عثمانیوں میں تو پہلے ہی ایک غیر اعلانیہ روایت کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی روح سے سلطنت کا اگلا سلطان سلطنت کی جانشینی کے تمام دعوے داروں کو راستے سے پہلے ہی ہٹا دیتا تھا، اور یہی سب کچھ بایزید کے وفاداروں نے بھی کرنا تھا۔ انہوں نے انتہائی رازداری سے یعقوب کا گلا دبا کر اسے بایزید کے اناطولیہ واپس آنے سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا۔ اب بایزید ہی سلطنت عثمانیہ کا اگلا اکیلا وارث تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کے اس تیسرے سلطان بایزید نے اس وسیع و عریض سلطنت کو سنبھالا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ سلطان جو کوئی جنگ ہارا ہی نہیں بلکہ صلیبی حکمرانوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تیاری کر کے میرے مقابلے میں آؤ، اپنے دور حکومت کے آخری 2 سالوں میں شکست پر شکست کھاتا چلا گیا اور بالآخر قید کی حالت میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا؟ اور وہ کون شخص تھا جس نے اس ناقابل شکست سلطان کو شکست کی دھول جٹا دی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو بھی ہلا دیا؟ تیرہ سو 60 عیسوی کے آس پاس پیدا ہونے والا یہ بچہ بایزید اول 1389 میں اپنے والد سلطان مراد کی شہادت کے بعد سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلے مند اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ دی اور اناطولیہ میں موجود بقایا صلیبی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 1 سال کے قلیل عرصہ میں ہی تمام علاقوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔ بایزید نے اناطولیہ اور بلقانی یا یورپی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے یلدرم یعنی آسمانی بجلی کا لقب دیا گیا۔ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطان بایزید اول کے لیے اس وسیع و عریض سلطنت کو سنبھالنا اصل چیلنج تھا۔ سلطنت میں استحکام کے لیے سلطان بایزید اول نے اپنی جنگی حکمت عملی میں کافی رد و بدل کیا۔ اسی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر سلطان بایزید اول نے سب سے پہلے اپنے قریبی اور بڑی دشمن سلطنت سربیا، جو کہ حال ہی میں عثمانیوں کے خلاف بلقانی صلیبی اتحاد کا سبب بھی بنی تھی، کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ سلطان نے نہ صرف شاہ لازار، جو کہ مارکہ کوسوو میں عثمانیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، کے بیٹے اسٹیفن کو سربیا کا نیا حکمران مقرر کر دیا، بلکہ شاہ لازار کی بیٹی اور اسٹیفن کی بہن شہزادی ڈیسپینا سے شادی بھی کر لی۔ اب سربیا پر اسٹیفن ایک خود مختار حکمران کے روپ میں حکومت کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تھا، جس کے ذمہ جنگوں میں سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کرنے کے علاوہ جزیہ دینا بھی شامل تھا۔ اس حکمت عملی سے سلطان کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا کے ذریعے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار یا بفر زون کا کام لینا چاہتا تھا۔
سربوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور معاہدوں کے بعد 1393 عیسوی میں سلطان بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر دی۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا، پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی صلیبی طاقتیں سلطان کے خلاف اور بلقان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے پھر سے اپنی قوت اکٹھی کرنے پر جٹ گئیں۔ قسطنطنیہ یا کسٹانوبل پر قبضہ سلطان بایزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان نے قسطنطنیہ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے شہنشاہ قسطنطنیہ سے قسطنطنیہ میں مساجد کی تعمیر، اسلامی محکمہ قضاء اور شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو اپنے دباؤ سے منظور کروا لیا۔ جزیے کے علاوہ اس بات کی اجازت بھی لے لی گئی کہ شہر قسطنطنیہ میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ وہاں دوسری طرف یورپ میں ایک بڑا عسکری اتحاد تیار ہو رہا تھا، جس میں جرمنی، ولاچیا، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، اٹلی اور جنوبی زیری علاقوں کے علاوہ شاہ قسطنطنیہ جان پنجم پیلولوگس کا تعاون بھی شامل تھا۔ اس اتحاد میں پہلے کی بنسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھیں اور اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجیوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ اس صلیبی اتحاد میں تقریباً 12 لاکھ فوجیوں کو اکٹھا کیا گیا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ 1394 عیسوی میں پوپ ناہم بونیفیس نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ رومی حکمرانوں کی متحدہ صلیبی فوج جب ہنگری پہنچی تو شاہ ہنگری سگسمن بھی اس اتحاد کی قیادت میں شامل ہو گیا۔ شاہ ہنگری کا غرور اس قدر بڑا ہوا تھا اور وہ اپنی فوجی طاقت پر اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ ستمبر 1396 عیسوی میں یہ اتحادی فوجیں بلغاریہ میں داخل ہوئیں، جبکہ سلطان بایزید اول اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ جب صلیبی اتحادی فوجیں بلغاریہ کے شہر ویڈن پہنچی تو ویڈن کا حکمران جو کہ سلطان کا باج گزار تھا نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس متحدہ صلیبی فوج نے شہر میں موجود تمام عثمانی حفاظتی دستے کو قتل کر دیا۔ پھر یہ متحدہ فوج اویاہوو کی طرف بڑھی۔ شہر میں موجود مقامی آبادی اور عثمانی فوج نے سگسمن کے آگے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، مگر دوسرے صلیبی کمانڈرز نہ مانے۔ سینکڑوں مسلمانوں اور آرتھوڈاکس عیسائی شہریوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سو کو قید کر لیا گیا۔ ستمبر کے آخری ایام میں یہ متحدہ صلیبی فوج بلغاریہ کے شہر نکوپولس پہنچ گئی جو کہ دریائے ڈینوب کے کنارے پر تھا اور اس شہر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ سلطان بایزید جو کہ اب تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا نے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھایا اور متحدہ صلیبی فوج کے تعاقب میں بلغاریہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے رشتہ دار اور اتحادی سربیا کے حکمران اسٹیفن کو بھی اپنی فوجوں کے ساتھ بلغاریہ آنے کا حکم صادر کر دیا۔ جلد ہی یہ دونوں حکمران نکوپولس کے قرب و جوار میں پہنچ گئے۔ سلطان بایزید کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحے کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ اب متحدہ صلیبی فوج اور عثمانی فوج آمنے سامنے تھی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سگسمن اور دوسری رومی سپہ سالاروں کے بیچ کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ سگسمن عثمانی فوج سے لڑائی کا کافی تجربہ رکھتا تھا، اس لیے وہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ حملے میں پہل نہ کی جائے، بلکہ انتظار کیا جائے جب تک کہ عثمانی فوج حملہ نہ کرتے۔ لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے بغیر انتظار کیے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دے دیا۔
سلطان بایزید نے ایک پہاڑ کے ڈھلوان پر اپنی فوج کو اس طرح منظم کیا کہ پہلی دفاعی لائن پر گھڑ سواروں کا ایک دستہ آگے اور دوسری دفاعی لائن پر تیر اندازوں کا دستہ پیچھے تھا، جبکہ اس تیر انداز دستے کے پیچھے تیسری دفاعی لائن پر سلطان خود اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ پر اناطولین فوجیوں کا ایک دستہ تھا اور دائیں ہاتھ پر اسٹیفن کی قیادت میں سربین بلقانی فوجیوں کا دستہ تھا۔ سلطان بایزید کے مد مقابل صلیبی فوج دو دفاعی لائنوں میں منظم تھی، جس میں آگے کی دفاعی لائن کی قیادت رومی فوجی کمانڈر کر رہے تھے اور پچھلی دفاعی لائن کی قیادت سگسمنڈ خود کر رہا تھا۔ صلیبی فوج نے عثمانی فوج کو پہلے حملے میں پسپا کر دیا اور عثمانی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ عثمانی فوج کے تعاقب میں صلیبی فوج بڑی تیزی سے ان کا تعاقب کر رہی تھی اور اسی تعاقب میں وہ پہاڑی ڈھلوان میں بالکل عثمانی فوج کے نرخے میں آ گئی۔ صلیبی فوج کا یہ حصہ دفاع تو کر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ عثمانی ان پر غلبہ پا رہے تھے۔ اسی اثنا میں سگسمنڈ کا فوجی دستہ بھی پہاڑ کی ڈھلوان پر پہنچ گیا اور محاصرے میں پھنسے فوجی دستے کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہیں عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں دستوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں بھی گھیر لیا۔ اب پوری صلیبی فوج عثمانی فوج کے گھیرے میں تھی، سو بہت سے صلیبی فوجی قتل ہو گئے، کئی شکست خوردہ فوجی بھاگ کھڑے ہوئے اور بہت سے اپنے کمانڈروں سمیت گرفتار ہوئے۔ شاہ ہنگری سگسمنڈ بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کے ہاتھ بے اندازہ مال غنیمت لگا۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس اس جنگ میں گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈینیفر کا نام سر فہرست تھا۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ کاؤنٹ ڈینیفر کو بھی فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ معرکہ نیکوپولس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے۔ اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑ دی بلکہ بایزید کی شہرت کو بھی بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس فتح کی خوشی میں بایزید نے دارالحکومت بروسا میں عظیم و شان جامع مسجد اولو جامع قائم کی۔ بایزید کی اس کامیابی نے اس کے حوصلے اور بھی بلند کر دیے اور وہ اب اٹلی کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ سلطان نے بلقانی خطے میں صلیبی جنگجوؤں کا تعاقب جاری رکھا تاکہ دوبارہ انہیں کسی میدان میں واپس آنے کی ہمت نہ ہو۔ اس خوف کے زیر اثر بلغاریہ کے بعد بوسنیا نے بھی دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے علاوہ سلطان نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو سزا دینے کے لیے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے، مگر شہنشاہ کے انکار پر سلطان نے اس شہر کا پھر سے محاصرہ کر لیا۔ اب یورپی بلقانی خطے میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو سلطان بایزید کا مقابلہ کر سکتی۔ اس وجہ سے سلطان بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، لیکن اسی دوران مشرق میں ایک ایسی طاقت زور پکڑ رہی تھی جو کہ بلقانی یورپ میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے سلطان روم سلطان بایزید کے اس رعب و دبدبے کو زمین بوس کرنے والی تھی۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ناقابل شکست سلطان کو نہ صرف شکست کی دھول چٹا دی بلکہ اسے قید بھی کر لیا اور سلطان کے تمام رعب اور دبدبے کو خاک میں ملا دیا؟ لیکن یہ سب کچھ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اگر آپ سیکھو جانو کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور
کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔